پاکستان کی موجودہ صورتحال کی درجنوں وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ جھوٹ اور بزرگوں کا سستا جھوٹ بولنا ہے۔ یہ شامی صاحب جو کہ ہمارے کمزور اور غریب معاشرے کے مضبوط اور امیر صحافی ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے اس طرح کی صحافت ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مسافہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے پرنس محمد سے کیا، اس مسافے پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ہاتھ نہیں ملاتی روایتی طور پر مردوں سے۔ اچھا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ تو اس بارے میں بڑی کانشیس تھی۔ اچھا۔ اور ایک دفعہ یاسر عرفات آئے یہاں ایک دفعہ، تو ان کے چیف آف پروٹوکول نے جا کے طیارے میں ان کو بریف کیا کہ بھائی میڈم ہاتھ نہیں ملاتی ہیں تو براہ کرم ہاتھ نہ اور یہی طریقہ ہے بتانے کا، بالکل۔ مگر جب وہ طیارے سے باہر آئے تو کہا میری تو بھتیجی ہے، بھٹو سے بڑے تعلقات تھے ان کے، انہوں نے بڑی گرم جوشی تھے، ہاتھ بڑھا دیا آگے۔ اچھا۔ اب محترمہ کو ہاتھ ملانا پڑا، لیکن اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی کا کیمرہ جو ہے اس میں محفوظ ہو گئی تصویر، لیکن پھر اس کو روک دیا گیا کہ آپ اس کو ٹیلی کاسٹ نہ کریں۔ اچھا۔ اور وہ تصویر ٹیلی کی ہوئی، لیکن محترمہ مریم صاحبہ کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے بعض اوقات ہوتا ہے پرنس محمد ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ اگر ہاتھ نہ بڑھائیں تھوڑی سی بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ پاکستانی زیادہ تر صحافی سیاسی جماعتوں کے تنخواہ دار یا امارات یافتہ ہیں، ان کا کام صرف اور صرف جھوٹ بولنا اور تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ دوسری طرف مہذب معاشرے کے صحافی کہتا ہے کہ میں اپنی قلم سے بددیانتی نہیں کر سکتا، تاریخ مجھے ایک جھوٹے انسان اور صحافی کے طور پر یاد نہ رکھے۔ پاکستان میں جھوٹ بکتا ہے، سچ کا خریدار کوئی نہیں۔ شامی صاحب نے مریم صفدر نواز شریف کا ایم بی زیڈ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کس شاطرانہ انداز اپنایا؟ بے نظیر اور یاسر عرفات کا واقعہ بیان کیا، حالانکہ یاسر عرفات نے بے نظیر سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ شامی صاحب نے محمد بن زاید ال نہیان کو مریم نواز شریف کو بزرگ قرار دیا۔ کیپٹن صفدر کے ہم عمر ہیں، دونوں میں 2 سال کا فرق ہے۔ ہاتھ ملانا بھی ایک آرٹ ہے اور پیغام دینے کا ذریعہ۔ مریم بی بی کے ہاتھ ایم بی زیڈ کے ایک ہاتھ کے نیچے اور ایک اوپر ہے۔ دیکھیں یہ تو بات ہوئی ہاتھ ملانے کی۔ وجہ کیا ہے کہ 25 کروڑ آبادی، نیوکلیئر پاور، اتنی بڑی اور مضبوط فوج کا ملک جو یو اے ای جو 12 لاکھ آبادی کا ملک ہے، اس کے سربراہ کے سامنے غلاموں کی طرح پیش ہوتے ہیں، صرف اور صرف بیک نہیں۔ میں نے 2 سال پہلے اس پر ویڈیو بنائی تھی، میرے فیس بک پر موجود ہے، میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو تفصیل سے دیکھ لیں۔ اس کا عنوان تھا I2U2۔ بنیادی طور پر امریکہ، بھارت اور انڈیا نے ابو دھابی کو پاکستان، افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے نمائندہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران ابو دھابی جا کر وہاں باتیں طے کرتے ہیں اور امریکی، بھارتی اور اسرائیلی پالیسیز پر بیعت کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصد پاکستان کو دنیا کا غریب ترین اور پسماندہ ترین آبادی کا ملک بنانا ہے، جس میں ہمارے حکمران بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ یہ ایجنڈا انڈیا اور اسرائیل کا پاکستان کے لیے ہے۔